بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي هدانا وأخرجنا من الظلمات إلى النور برق منشور وبصدر محبور وبنبي مشهور. وصلى الله على جميع النواميس الإلهية والسفراء الربوبية، لا سيما على سيدهم وأفضلهم وأورعهم حسبا ونسبا، مولانا مولى الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. صلوات على محمد. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر، أيها الكاظم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب کے سب حاجت مندو. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند سارا مجمع. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. حاجت مندو آخری بار. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات على محمد وآل محمد. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. بہت وقت نہیں ہے کہ تمہیدی گفتگو ہو سکے، بس اس موقع پر
صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ اس آیت نے کہ اللہ ہی جانتا ہے بس کہ اپنی ذمہ داری حیث یجعل کہاں قرار دے۔ اللہ عالم، اہل علم ہیں، علماء، اساتذہ، اہل فن اور اہل ذوق سے اجازت لے کے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو افعال تفضیل جیسے عالم، اکبر، کبیر یعنی بڑا، یعنی اکبر سب سے بڑا، افعال تفضیل کے اندر جو معنی خوابیدہ ہے، سویا ہوا ہے، وہ تفضیل کا ہے کہ فلاں کبیر ہے تو وہ اکبر ہے، فلاں علی عالم ہے تو وہ عالم ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے کہ جو مثل رکھتے ہیں، نظیر رکھتے ہیں، ند رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے درست ہے، اور وہ کہ لا ند لہ ولا نظیر، جس کی نہ کوئی نظیر ہے نہ جس کی کوئی مثیل ہو، وہاں اگر فعل تفضیل استعمال ہو تو وہ صرف اور صرف تعیین اور حصر کے معنی میں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا، مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ وہ تعیین و حصر کے معنی میں ہوگا، یعنی اللہ عالم، یہ نہیں کہ اللہ سب سے بہتر جانتا، بس اللہ ہی جانتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، بخدا ہی جانتا ہے، خدا کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ ایک آیت تمام بشری دراندازیوں کا راستہ بند کرتی ہے کہ نبوت و خلافت کے سلسلے میں کسی بشر کا علم قابل قبول نہیں ہے، کسی بشر کا علم قابل قبول نہیں ہے۔ جو دعوی ہمادانی کرتا ہے اور اپنی طرف سے اپنا نمائندہ پیش کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں 80 بار اپنی ناک علی کے سامنے رگڑتا ہے اور کہتا ہے لولا فلاں لہلک فلاں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے، امام کا یہ حال ہے تو ماموم کس درجے پہ ہوگی؟ اب دیکھیے، اب آپ سمجھیے، میں توضیح نہیں دوں گا، جب امام کا یہ حال ہے تو ماموم کس درجے پہ ہوگی؟ امام کی علمیت کی عظمت یہ ہے کہ کھڑے ہوئے منبر سے کہہ رہے کل سے اپنی بچیوں کو جہیز نہ دینا۔ ایک بوڑھی خاتون پردے کے پیچھے سے کہہ رہے ان تأمنہم بدینار، اگر تم چاہو تو اپنی بچیوں کو 1 دینار دو، یا تمہیں جتنا ہو ان بچیوں کو دو۔ تو کہتے ہیں واللہ اعلم منی ربات الحجال، مجھ سے زیادہ گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں عالم ہیں۔ اب عزیزو، مجھے نہیں معلوم اشارہ کس کی طرف ہے، لیکن کسی نے اس کلمے کو دریافت کیا، لہذا عالم علی کے سامنے اجہل آ گئے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف اللہ معین کر سکتا ہے اپنی رسالت اور اپنی خلافت اور اپنی ذمہ داری کو، کسی بشر کو اختیار نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب انتخاب کی باری آتی ہے تو شرافت نفس چاہیے، طہارت روح چاہیے، پاکیزگی اطوار چاہیے، طیب الولادہ چاہیے، خوشبو روح چاہیے، علم چاہیے،
قناعت چاہیے، ایثار چاہیے، علم چاہیے، بردباری چاہیے۔ اب یہ صفات نفس ہیں، اسے پتہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اب اتنے لوگوں میں سے عالم، احلم، عاقل، فاضل، شریف کو چننا ہو، انتخاب کرنا ہو تو ووٹ نہیں ہوگا، نس آئے گی، الیوم اکملت لکم۔ اس لیے کہ خدا ہی نفوس کا عالم ہے، خدا ہی نفسوں کے حال جانتا ہے۔ امت بار بار دھوکہ کھاتی رہی، کبھی کسی بغدادی کو چنا تو کبھی کسی کابلی کو چنا، جس کو بھی چنا اس نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ عزیزوں، ذوق انتخاب ہمیشہ منتخبوں کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ گمراہ ہیں تو گمراہ چنتے ہیں، جاہل ہیں تو جاہل چنتے ہیں، بےہودے ہیں تو بےہودے چنتے ہیں، لیکن جن کے اوپر صبر ہے، متانت ہے، وہ اپنی نماز میں جملہ نہیں بڑھاتے، شریعت میں قبلہ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جو صاحبان ذوق ہیں، صاحبان صبر ہیں، صاحبان علم ہیں، وہ اپنی نماز میں اضافے کے قائل نہیں ہیں تو دین میں اضافے کے قائل کیسے ہوتے ہیں؟ اور وہ خاموشی سے صبر کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جس اللہ نے یہ آواز دی، یاد رکھو، اذان ہوگی تو 4 بار اللہ اکبر ہوگا، اقامت ہوگی تو 2 بار تکبیر ہوگی۔ جس اللہ نے رکوع کا ذکر بتائے بغیر نہیں چھوڑا، جس اللہ نے سجدے کا ذکر بتائے بغیر نہیں چھوڑا، جس اللہ نے یہ بھی بتا دیا تکبیر سے پہلے تکبیر ہے، تکبیر کے بعد تکبیر ہے، اس خدا سے یہ انتظار کہ اس نے کسی ایسے کو معین نہ کیا جو راستہ بتائے، محجت البیضاء بتائے، صراط مستقیم بتائے۔ عزیزو، یہ مذہب نہیں ہے، خدا سے بدگمانی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والی محمد۔ اس کو ذرا سا پیچھے کیجئے، ایک اور صلوات پڑھیے محمد والی محمد۔ یہ ضروری نہیں کہ میں اپنی آواز سنوں، میری آواز اگر آپ تک آئے تو بات ٹھیک ہے، صلوات پڑھ دے محمد والی محمد۔ آواز سنائی دے رہی، ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا؟ ایک اور صلوات پڑھ دے، بس جلدی جلدی بات ہے۔ تو یہ بات فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ علم نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رسالت، اپنی ذمہ داری کس کے حوالے کی جائے، کسے امام بنایا جائے، کسے نبی بنایا جائے۔ لہذا ہم امامیہ، ہم اثنا عشریہ امامت میں انتخاب کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ انتخاب کا نتیجہ ہم نے دیکھا، کبھی ولید ملا، کبھی یزید ملا، کبھی شام شوم کا نجس و پلید ملا، یہ بشری انتخاب تھا۔ لیکن جب انسان نے خاموشی اختیار کی، لشکر موجود ہے، فوج موجود ہے، انسان انتظار کر رہا ہے، تو اب اللہ داؤد جیسا خلیفہ بنا رہا ہے جو علم میں بھی کامل ہے، جسم میں بھی کامل ہے۔ ضابطہ یہ پتا چلا، کم سے کم انتخاب و انتصاب کی شرط جو ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ جسم کامل ہو، علم کامل ہو۔ میدانوں سے بھاگنے والے، جہالت میں سجدہ کرنے والے، نہ جسمن کامل ہے نہ علمن کامل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والی محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والی محمد۔ لہذا ہم نے اپنے اماموں کے انتخاب میں اپنی کوئی بھی عقل استعمال نہیں کی، اور اللہ نے جو ہمارے لیے قرار دے دیا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم
مؤمنین. یہ آیت خالی امام زمانہ کے لیے نہیں ہے. ہر امام کے بعد جو امام خلف ہے وہ بقیہ ہے، جو امام ہے وہ بقیہ ہے. وَخَيْرٌ لَكُمْ، وہ خیر ہے ہمارے لیے. عزیزو، آج جس ہستی کے سلسلے میں ہم بیٹھے ہیں اس ہستی کا نام عالم العلماء ابو ابراہیم رہبان بنی ہاشم سید العلماء امام المتکلمین روح الیقین عین الیقین ابو الائمہ سید السادہ ابو السادہ الامام ابو جعفر موسیٰ ابن کاظم الامام الکاظم موسیٰ ابن جعفر الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ. امام موسیٰ کاظم کے سلسلے میں 25 سے 30 منٹ کا وقت ہے. اس سلسلے میں امام کی کچھ خصوصیات پہ نظر ڈالوں گا کیونکہ آج مجلس امام کے سلسلے میں ہے. میرے جو بچے ہیں یہ جو دور دور تک آوازیں جا رہی ہے، اہل علم و اہل فضل کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرے ہمسن ہیں یا جو نئی نسل کے بچے ہیں وہ اپنے امام کے بارے میں پہچانیں، اس لیے کہ مذہب شیعہ میں تقلید نہیں ہے، اعتقاد میں کہ صاحب چونکہ ہمارے آبا نے امام مانا ہے تو ہم بھی امام مانتے ہیں. امام ماننے کے لیے آپ بالکل تحقیق کریں، تمیز کریں، یعنی ٹھوک بجا کے دیکھ لیں. نسب پہلے معلوم کریں، حسب بعد میں معلوم کریں. علم دیکھیں، شرف دیکھیں، عقل دیکھیں، شعور دیکھیں، خدمات دیکھیں. جب ہو بہو رسول جیسے ہوں تو امام مانیں. اگر رسول سے علیہ باللہ ایک جو بھی کم ہو تو پھر آپ امام نہ مانیں. امام ماننے کی شریعت ہی یہی ہے، راستہ ہی یہی ہے کہ کوئی کمی اس کے وجود میں نہ ہو. مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے میں. اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں سب سے پہلے امام موسیٰ کاظم کی والدہ حضرت حمیدہ سلام اللہ علیہ. اب ظاہر سی بات ہے ایک تصور ہوتا ہے، تاریخ میں بھی لکھا جاتا ہے. تاریخ وہی لکھتی ہے جو لکھایا جاتا ہے. تاریخ میں وہی لکھا جاتا ہے جو حکام لکھاتے ہیں. اگر تاریخ کی گہرائیوں میں جایا جائے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ جو مورخین ہیں، جو سیرہ نویس ہیں، ان کی جو حقیقت پہنچتی ہے کہاں. وہ لوگ جو سیرت لکھتے ہیں یا وہ مدنی ہیں یا وہ عراقی ہیں. اگر عراقی ہیں تو ان کا سلسلہ ابن حشام پہ ختم ہوتا ہے. اگر مدنی ہیں تو ان کا سلسلہ ابان ابن عثمان پہ ختم ہوتا ہے. ان کا سلسلہ عروہ ابن زبیر پہ ختم ہوتا ہے. یہ دو خاندان ایسے ہیں کہ ان کا ایک شاگرد جس کا نام ہے عقبہ ابن عیاش. اب نام میں نے نہیں رکھا، مجھے آپ تعجب سے نہ دیکھیں، صلوات پڑھیں محمد والے. اب کیا کرے، قوم کی عادت ہے، کوئی ابن جماعت ہے، کوئی ابن کثیر ہے، کوئی ابن عیاش ہے، ہم کیا کریں، صلوات پڑھتے محمد والے. تو عقبہ ابن عیاش 140 ہجری کا مورخ ہے جس نے کتاب لکھی المغازی النبی. یہ شاگرد ہے کس کا؟ ابان بن عثمان کا اور عروہ ابن زبیر. ان دو اسلامی شخصیتوں کا شاگرد ہے. اب جب انہوں نے غزوہ خندق لکھا، بتو جملے اور سمجھ لیجئے کہ تاریخ نویس کیسے ہوتے ہیں. جب غزوہ خندق لکھا تو انہوں نے لکھا کہ وقد فتح اللہ علی ید رسولہ الاحزاب. اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ پر خندق کی فتح عنایت کی. آپ میں سے کوئی اس چیز کو مان سکتا ہے؟ اگر میں یہی کہہ کے اتر جاؤں تو آپ میرا جینا دوبھر کر دیں ہیں جنگ خندق اور ایسے ہی فتح ہو گئی. یہ کہہ رہے ہیں، یہ ابتدا کی تاریخی کتابیں 140 ہجری.
یعنی رسول حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت، وفات نہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد. وفات وہ لکھتا ہے جس کو قاتل کا پتہ نہیں ہوتا، صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہمیں مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو حضور کی شہادت کے تقریباً 139 سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو اب اس کتاب میں انہوں نے غزوہ خندق لکھا ہے. کوئی ایسا مومن ہے جو غزوہ خندق نہ جانتا؟ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے رسول کے ہاتھ پر خندق فتح کرا دی. خندق ایسے ہی فتح ہوئی تھی. مسجد فتح نہیں لکھا، مسجد علی کا ذکر نہیں کیا، مسجد فاطمہ کا ذکر نہیں کیا. اب ظاہر روایت تو نقل کرنی ہے. وقال لبعض اصحابہ، اپنے بعض اصحاب سے رسول نے فرمایا کہ ضربت فلان، خیانت دیکھیں، ضربت فلان یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فلانے کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. یا تو اس فلانے کا نام بتاؤ کہ وہ کون ہے، یا تو کوئی ایسا آدمی لے آؤ کہ تلوار اس کی اتنی وزنی ہو کہ ثقلین پہ بھاری ہو جائے. لیکن عزیزو بے ڈکار کے یہ غضب کر گئے. یہ تاریخ نبی سے جملہ کہنا چاہتا ہوں. ہمیشہ یہ مسئلہ ہوتا ہے فلاں امام کی ماں ام الولد ہے، میں لفظ کنیز استعمال نہیں کرنا چاہتا. عزیزو کنیز کا مطلب یہ ہوتا ہے لا اسرا بعد الاسلام، اسلام کے بعد اسارت ختم ہو گئی. رومیوں کی جنگ میں جو پکڑے گئے اسلام سے پہلے وہ اسیر و کنیز و غلام تھے. عزیزو حضور کے آنے کے بعد الحمدللہ الذی بدل العبودیت حریتا، اس رسول کی تعریف جس نے غلامی کو آزادی میں بدل دیا، جس نے غلامی کو آزادی میں بدل دیا. عزیزو اب یہ جو کسی ملک سے کسی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لاتے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پورے آفاق میں اسلام پھیلا ہوا ہے. اب جو ہم نے پتہ لگایا تو بنی عباس و بنی امیہ کے ظالم لوگ ان مقدس قبیلوں پہ حملہ کرتے تھے جن کے سینے میں ولائے علی ہوتی تھی، جو آزاد پسند ہوتے تھے، جو حریت تھے، ان کو اسیر کرتے تھے. لہذا جس کو دنیا ام الولد لکھتی ہے، ائمہ اس کو عظمت سے یاد کرتے ہیں. امام صادق فرماتے ہیں کانت من سیدات النساء ومن الطاہرات ومن المقدسات، حضرت حمیدہ اپنے زمانے کی سیدہ تھی. نہیں، میرا مجمع نہیں سن رہا ہے میری بات کو. اپنے زمانے کی سیدہ تھی. کانت من الطاہرات، طاہرہ تھی. طاہرہ وضو والا نہیں ہے، شرس پاک، نطفہ پاک، نسل پاک، قبیلہ پاک، جسم پاک، فکر پاک، عقل پاک، روح پاک. یہ ظالموں نے کسی مومن، ابھی میرے گھر پہ کوئی حملہ کرے، میری بیٹی کو اسیر کر کے لے جائے تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی؟ عزیزو یہ وہ لوگ تھے کہ جب امیر شام شوم نے لکھا تھا اِنَّا قد قتلنا بالظن واخذنا بالریبہ، ہم نے علی کے شیعوں کو شک و تہمت میں قتل کیا ہے اور گمان کی بنیاد پر گرفتار کیا ہے. اور کہتا ہے انی قد رفعت و برأت العذاب والظن، ان کے شیعوں کو قتل کرو، ان کو گرفتار کرو، قانونی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں آئے گی. عزیزو اسی لیے ائمہ طاہرین
جب اپنے لیے کسی مقدس خاتون کو خدا کے انتخاب سے انتخاب کرتے تھے تو نخاس سے گزارتے تھے تاکہ ظالم اس وہم میں رہ جائیں کہ یہ ام الولد ہے، لیکن حقیقت میں وہ خاتون اپنے زمانے کی سیدہ ہوتی تھی، طاہرہ ہوتی تھی، مقدسہ ہوتی تھی۔ وَكَانَ الْإِمَامُ يُرَاجِعُ إِلَيْهَا، کوئی کچھ پوچھنے آتا تھا فرماتے تھے میں نہ ہوں تو حمیدہ سے پوچھنا، اس لیے کہ انہا مصفات الذہب، اتنی خالص ہے کہ کوئی سونا کیا خالص ہوگا، کیا کوئی سونا خالص ہوگا۔ یہ امام کی ماں۔ عزیزو مشکل کیا ہے کہ جب تاریخ تدوین ہوئی ہے تو آپ دیکھیں نا وَكَانَ بَيْتُهُمْ مملوء من الطاہرات والسیدات والباہرات، یہ تو دو مثال ہے، زینب سلام اللہ علیہا وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا افضلہن، لیکن ہر زمانے میں خانہ اہل بیت میں صدیقہ موجود تھی، طاہرہ موجود تھی، مقدسہ موجود تھی، عالمہ موجود تھی، محدثہ موجود تھی۔ اگر یقین نہ آئے تو اسی امام موسی کاظم کی بیٹی کے دربار میں جانا اور جب سلام کرنا تو کہنا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا بنت فاطمہ، السلام علیکی یا بنت خدیجہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، اے ولی خدا کی بہن، سلام ہو آپ پر یا امت ولی اللہ۔ اب آپ کو پتا چلا آخری جملہ یہ ہے اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ جنت میں شفاعت کرنا۔ عزیزو جب زیارت کا ثواب یہ ہے من زارا امتی بقم وجبت لہ الجنہ، جو میری پھوپھی فاطمہ معصومہ دختر حضرت موسی کاظم کی زیارت کر لے اس پہ جنت واجب ہے۔ تو جنت میں کیسی شفاعت؟ آواز آئی جو لوگ شفاعت سے جنت میں جائیں گے انہیں جنت میں نعمتوں کی ضرورت ہے۔ یہ فاطمہ معصومہ جو ہے جنت کے اندر کا سامان عطا کرنے والی، یہ ہے خاندان اہل بیت طاہرہ۔ اب نہ پوچھئے کہ حضرت سکینہ، حضرت زینب سلام اللہ کلہن طاہرات عابدات زاہدات مقدسات، اور میزان عصمت یعنی ما صدر عنہن الخطا ولا الہوى، ان بیویوں سے نہ کبھی غلطی سرزد ہوئی اور نہ انہوں نے کبھی ہوا و ہوس پہ عمل کیا۔ امام حسین نے حضرت سکینہ سے کہا یا سیدۃ النسوان، نہیں جانتا میرا مجمع کیا سن رہا ہے، یا سیدۃ النسوان، حضرت سکینہ 3 سال کی ہے اور آپ فرما رہے ہیں اے خواتین کی سردار، اس کا مطلب یہ ہے اور خاندان ہوں گے جہاں سن دیکھا جاتا ہے، جسم دیکھا جاتا ہے، یہ وہ خاندان ہے جو روح کی پرورش کرتا ہے۔ جسم کتنا چھوٹا ہو روح اتنی عظیم ہوتی ہے کہ جھولے میں لیٹا ہوا صدیق بھی ہے، علیم بھی ہے۔ یہ حضرت حمیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ لہذا اہل بیت کے سلسلے میں اظہار نظر کرنے سے انسان کو گھبرانا چاہیے۔ یہ بیت ہے جو جتنا نظر آتا ہے اس سے کہیں عمیق و دقیق گھر ہے۔ شخص وارد ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام، بصائر الدرجات کی روایت ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اب کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں۔ پہلا آج اگر سورہ مبارک قدر کی تفسیر آپ تمام علماء امت کی جانب رجوع کیجئے تو قدر کے بارے میں بڑا قیل و قال ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ انہو فلاں عارف نے شب قدر کو دیکھا تھا،
اب چونکہ زمانہ خراب ہے، پہلے میں کہتا کیا دیکھا تھا انہوں نے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو اب تو ایسے ماحول میں تو یہ فرشتہ دیکھنا بڑی بات ہے. تو شخص آیا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ بصائر الدرجات کی روایت ہے، میں آخری مجمع سے مخاطب ہوں. فرمایا ابن رسول اللہ، آپ کے بچے کوچے میں نہیں آتے، گلی میں نہیں آتے، ہمارے بچوں کے ساتھ مشغول ہو. میں لیب کے لفظ استعمال نہیں کروں گا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہم ادھر دیکھیے وہ کوئی آتا ہے جاتا ہے، وہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس وقت مجلس کا قبلہ یہی منبر ہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو اب پوچھا یا ابن رسول اللہ، آپ کے بچے گلیوں میں نظر نہیں آتے؟ مطلب یہ تھا کہ میں معذرت، یعنی جس سے ہمارے بچے گلی کوچے میں بلکرے وہ بچپنے میں جو ہے لہو و لعب و زینت و تفاخر اس میں مبتلا ہوں. امام نے فرمایا صبیاننا مع الملائکہ، تمہارے بچوں کے ساتھ ہمارے بچے نہیں بیٹھتے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کا حشر و نشر فرشتوں کے ساتھ ہے. نہیں عزیز، حق نہیں ادا کر رہے ہو. اما دیکھیں جب تک کان بند ہوگا تو آواز کہاں سے جائے گی؟ کبھی آپ کے اوپر ٹھنڈک، عقیدت کے اوپر ٹھنڈک کا اثر نہ ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. مومنین کی بیداری کے لیے صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. تو انہوں نے کہا آپ کے بچے گلی کوچے میں نہیں آتے؟ فرمایا صبیاننا مع الملائکہ، ہمارے بچے کس کے ساتھ ہیں؟ بولیے نا بھائی، ملائکہ کے ساتھ. اب آپ نے سمجھا کہ اس گھر کے بچوں کا حشر و نشر ملائکہ کے ساتھ ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ هل رأیت الملائکہ. سوال بھی دیکھیے نا کہ آپ نے فرشتے دیکھے ہیں. اچھا میں توضیح دے دوں کہ فرشتے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو الگ الگ اشکال میں ظاہر ہوتے ہیں. اسی لیے روایت میں ہے کہ پر وحلہ اڑنے کے لیے قدرت روح اوج فکر کی ضرورت ہوتی ہے، پر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو اب اس دنیا میں آتے ہیں تو تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ان کا مقصد جو ہے صعود ہے، عروج ہے، لہذا پر سے تعبیر کیا گیا. امام نے فرمایا کہاں کھڑے ہو؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، کہاں کھڑے ہو؟ اس نے کہا ابن رسول اللہ ایک قالین ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں. فرمایا انہا من ریش الملائکہ، اس قالین کا جو تار اور دھاگا ہے وہ فرشتوں کے پروں سے بنایا گیا ہے، فرشتوں کے پروں سے بنایا گیا ہے. اب اس کی تعجب میں اضافہ ہوا. پھر امام علیہ السلام سے کہتا ہے مولا آپ فرماتے ہیں فرشتوں کا پر، اس کے بعد فَأَلْقَ إِلَيْهِ الْوِسَادَةَ، امام نے تکیہ بڑھایا اس کے سامنے. اب وہ تکیہ پہ بیٹھا تو آپ نے فرمایا جانتے ہو اس تکیے کے خول کے اندر جو کرک ہے، جو وبر ہے، جو پر ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا انہا من اجنحت الملائکہ، یہ فرشتوں کے پروں کا نتیجہ ہے. مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ یہی تو بتا رہا ہوں، بس رہتے ہیں عرش پر، وَإِلَّا فرش عرش ہے، فرش ہمارا عرش ہے. ہم زمین پر نقل مکان کر کے آئے ہیں، اتارے نہیں گئے، بھیجے نہیں گئے. جب تک ہم آسمان پہ تھے تو وہ عرش تھا، اب جب ہم یہاں آ گئے تو یہ عرش ہو گیا، یہ عرش ہو گیا. خالی عرش نہیں ہوا، ابھی تک زمین والوں نے آسمان پہ جانے کی خواہش کی ہے، لیکن اب سلسلہ بدل گیا ہے. آسمان والے زمین پہ آنے کی خواہش کر رہے ہیں، وہ بھی الگ الگ عذر و بہانے سے، کبھی وضو کے لیے آفتابہ دینے کے لیے، تو کبھی جھولا جھلانے کے لیے، کبھی چکی چلانے کے لیے. پتا چلا عرش والوں کا بھی دل عرش پر تبھی لگتا ہے جب عرشی موجود ہوتے ہیں. صلوات
اکبر محمد. اہل علم بیٹھے میں ایک بات کہتا چلوں. آپ کہتے ہیں نا کہ صاحب سینکڑوں روایات ہیں جس میں لوگوں نے دیکھا. وقت نہیں میں روایات کا ذکر کروں کہ جبرائیل علیہ السلام کیا کر رہے تھے. بولیے نا بھائی. جھولا، چکی، آفتابہ. مولا علی امیر المومنین سلام اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ یا علی آج کی خوشبو عجیب و غریب ہے. فرمایا ہاں یا رسول اللہ، تاریکی تھی، میں نے ہاتھ بڑھایا، کسی نے آفتابہ دے دیا، اور اس کے بعد میں نے آستین الٹی، کسی نے میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال دیا. وضو کر چکا تو کسی نے میرے ہاتھوں پہ منشفا یعنی رومال دے دیا. اور میں بخن لک یا ابن ابی طالب، جو آفتابہ لے کے آئے تھے وہ جبرائیل تھے، جنہوں نے پانی ڈالا تھا وہ میکائیل تھے، اور جنہوں نے منشفا دیا تھا وہ حضرت اسرافیل تھے. عزیزو بات کہنا آپ سے ایک سوال میں اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہوں. اہل علم بیٹھے ہیں، جبرائیل کا کام کیا ہے، میکائیل کا کام کیا ہے، اسرافیل کا کام کیا ہے؟ جبرائیل کا کام کیا ہے؟ علم نازل کرنا، انبیاء کو علم دینا، اولیاء کو علم دینا، فرشتوں تک علم دینا، تمام ملکوت کو علم دینا، مجردین کو علم دینا، کروبین کو علم دینا، رحمت پروردگار کا حساب کرنا، قطروں کا حساب کرنا، رزق کا حساب کرنا، آنے والے ہر حیات کا حساب کرنا. جبرائیل کا کام یہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان اور پوری خلق میں محتاج ہے وہ پروردگار کے حکم سے علم و حیات پہنچاتے ہیں. اسرافیل کا کام یہ ہے کہ وہ رزق پہنچاتے ہیں. میکائیل کا کام یہ ہے وہ رزق پہنچاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے خالی رزق و حیات زمین پہ نہیں ہے، آسمان پر ہے. چرخ اول پہ ہے، چرخ دوم پہ ہے، چرخ سوم پہ ہے، چرخ چہارم پہ ہے، چرخ پنجم پہ ہے، چرخ ششم پہ ہے، اور آسمان ہفتم پہ ہے. اور عزیزو زینب عطارہ حولہ نے رسول سے پوچھا تھا مجھے سمجھائیے کہ یہ جو 7 آسمان ہیں یہ کیسے ہیں؟ حضور نے یہ معراج کلام بشر ہے اور کلام پیغمبر ہے. فرمایا سن، جس طرح کسی صحرا میں ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو ویسے ہی پوری دنیا عرش اول کے مقابلے میں ہے، عرش دوم انگوٹھی کا چھلا ہے ایک صحرا کے مقابلے میں. اسی طریقے سے آسمان بڑھتا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جبرائیل کی ذمہ داری، میکائیل کی ذمہ داری، عرش پروردگار کو اٹھانا. عرش یعنی علم، عرش یعنی ارادہ، عرش یعنی مشیت، عرش یعنی خلقت، عرش یعنی ارسال رحمت. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اے جبرائیل اتنے مہم کام چھوڑ کر آپ کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں، کبھی چکی چلانے آتے ہیں، آواز دیں گے، ارادہ وہاں ہوتا ہے، اجرا یہاں ہوتا ہے. لہذا ہم یہاں موجود ہو کہ تمام عرشیات کو حاصل کر لیں. یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ باعظمت خاندان ہے. تو عزیزو، تو یہاں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا خاندان مملو ہے سیدات و طاہرات و صدیقات. اب ایک بات کہوں اور زحمت تمام، اگر مجھ جیسا جھوٹا آدمی صدیق ہوگا، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں کوئی برا نہ مانے صاحب، مجھ جیسا جھوٹا آدمی صدیق ہوگا تو صدیقہ بھی میری ہی قماش کی ہوگی. لیکن اگر محمد جیسا صدیق ہوگا تو صدیقہ فاطمہ جیسی چاہیے. اب جس بازار میں جیسا صدیق ملتا ہے ویسی ہی صدیقہ ملتی ہے. کیا ادھر والے کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ بولیے تھا صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
جو فضائل نہیں سنتا وہ عبادت بھی نہیں کر سکتا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. میں چھوٹا سا طالب علم محمد تقی بہجت کا شاگرد ہوں. الحمدللہ کوشش کرتا ہوں واجبات و مستحبات نہ چھوٹے. اگر مجھے نہ سکھائیے گا ارے صاحب, ہم تو وہ والی میت سنتے ہیں جو یہ نہیں سن سکتا وہ بھی نہیں سن سکتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یہ ہے مادر حضرت امام موسی کاظم صلوات اللہ وسلامہ. امام موسی کاظم علیہ السلام نے 20 سال کی عمر میں امامت حاصل کی. 20 سال کی عمر میں امامت حاصل کی اور 34 سال آپ امام رہے. اور چند خطرناک خلفاء کے ساتھ آپ کا سابقہ رہا. منصور الدوانقی, ہادی عباسی, مہدی عباسی. اب ظاہر سی بات ہے تاریخ نے یہاں انصاف کیا کہ مہدیوں کے ساتھ ان کا شجرہ بھی لکھ دیا ہے. نہیں میں کیا کروں, آپ نہیں پہنچ رہے. ہادی عباسی, مہدی عباسی, اس لیے جیسے عباسی ویسا ہادی, جیسے عباسی ویسا مہدی. لیکن اگر کسی کو عظمت دیکھنی ہے تو ہادی فاطمی لکھو اور مہدی فاطمی لکھو تو بشر کیا جبرائیل بھی تعظیم کو کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہادی عباسی, مہدی عباسی, منصور الدوانقی, یہ خبیث اور شیطان لوگ یہ امام موسی کاظم کے زمانے میں تھے. 2-3 میڑ زحمت تمام. سب سے پہلا جو مسئلہ تھا بنی عباس کا وہ افواہ کو پھیلانا. کون سی افواہ؟ وہ یہ کہ صاحب یہ جو لوگ ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں کس بنیاد پہ آ رہے ہیں؟ خلافت تو ہاشمیوں کی ہے. خلافت کس کی ہے؟ ہاشمیوں کی ہے. اب ظاہر سی بات ہے نسب شناسی کی بات نہیں ہے. بھائی اللہ بتاتا کہ بنی عباس کتنے بڑے ہاشمی ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. کوئی مراجل کی اولاد ہے, کوئی مراخل کی اولاد ہے. ابھی ظاہر سے پردہ پڑا ہوا تو پڑا رہنے دیجیے. جب کوئی بات کرے گا, اب جیسے کوئی لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں کا عرس کریں گے, وہ بالکل کیجئے. جب آپ عرس کریں گے تو پھر ہم عرس کی کتابیں کھولیں گے کہ وہ کتنے انسانوں کے فرزند صالح تھے, کہاں سے آئے تھے, کردار کیا ہے, حسب کیا ہے, نسب کیا ہے. جس کو کسی کا عرس منانے کا شوق ہے عرس منانے سے پہلے کم سے کم آدھار کارڈ بنا لے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. اور ظاہر سی بات ہے کہ بھئی این آر سی کا زمانہ ہے, پھر واپس آئے گی تو اس میں جو ہے وہ مسقط الراس پوچھا جائے گا, ہندی میں جنم استھل پوچھا جائے گا. ظاہر سی بات ہے جنم, اب جس کے پاس نہیں ہے وہ پریشان ہوگا. اب یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے شوشہ لاتے, جنم کے بارے میں نہیں معلوم تو استھل کی بات کیا کرتے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. لیکن ایک بات کہوں گا, بات یاد آ گئی تو کہتا چلوں, تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, نہیں یہ پورے مجمع کی صلوات نہیں ہے, صلوات غرہ پڑھے جو شان حضرت مہدی کے برابر ہو. بات آگئی تو کہتا تمام شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مہدی سلام اللہ علیہ جب تشریف لے آئیں گے تو کیا کریں گے, آپ رکن یمانی سے ٹیک لگائے ہوں گے
اور رکن یمانی سے ٹیک لگائے ہوں گے اور اوپر سے جبرائیل کہہ رہے ہوں گے الا یا اہل العالم انا مہدی الفاطمہ کا زہر. اے دنیا والو، مہدی عباسی نہیں آیا ہے، مہدی فاطمی آیا ہے. اور عزیزو جب اعلان ہوگا تو امام ٹیک لگائے ہوں گے. کہاں؟ رکن ابھی 13 روز گزرا ہے، مولا علی کی ولادت رکن یمانی پہ ہے، وہی ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے. مولا کیوں کہ باقی جتنے ہیں ظاہر ہیں، شردھالو ہیں، جتنے ہیں ظاہر ہے طواف کر کے لوٹ جائیں گے. یہ جو میں ٹیک لگا کے کھڑا ہوں ہندی دانی سے استفادہ کر رہا ہوں، یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے میں مہدی ہوں، علی کا بیٹا ہوں، خانہ کعبہ پر میرا جنم صدھ ادھیکار ہے. یہ میرے باپ کی سرزمین. تو عزیزو، تو اب جب یہ مسئلہ ہوا تو ان سب نے کہنا شروع کیا کہ ارے صاحب ہم بھی چچا کے بیٹے اور علی علیہ السلام کی اولاد بھی چچا کی اولاد، تو ان پہ ہم پہ کیا فضیلت ہے؟ یہ پروپیگنڈا تھا. اچھا سوال یہ ہے کہ بنی عباس کو ضرورت کیا آئی اس حسب و تمہیز کی، شنشودھن کی؟ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ بنی عباس کو معلوم تھا کہ خلافت و امامت ایرے غیرے نتھو خیرے کو نہیں ملتی. خلافت اسے ہی ملتی ہے جو ابن رسول اللہ ہو، جو ابن فاطمہ زہرا ہو. اب مجھ سے جوان پوچھتے ہیں زیارت نامے میں شجر نامے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ یہی تو ضرورت ہے کہ ہم نہیں جانتے تم کس کوچے سے کس بدبخت کو اٹھا لائے ہو، نہ جس کے باپ کا پتہ، نہ خاندان کا پتہ، نہ حسب کا پتہ. جسے ہم امام کہتے ہیں اس کا شجرہ سنو. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الغرہ. اے میرے مولا، یہ خدیجہ کا ذکر کیوں آیا؟ آواز آئی جب امت اپنی نانیوں کا ذکر کرے تو آل محمد خدیجہ کا ذکر کریں گے، سب کا چراغ بجھ جائے گا خدیجہ کے فروغ کے ساتھ. جب امت اپنے اپنی بزرگوں کا ذکر کرے تو آل محمد کو دیکھنا کہ کس کا ذکر کرتے ہیں. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الغرہ. عزیزو اس لیے تاکہ پتا چلے کہ امام کسے کہتے ہیں. لگا امت کو معلوم تھا کہ فرزندی جو ہے وہ بنوت رسالت جو ہے وہ امامت کا سبب ہے. لہذا فقہا کو خریدا، علماء کو خریدا، منشیوں کو خریدا، محرروں کو خریدا اور ان سے کہا آج سے پروپیگنڈا کرو، یہ بھی چچا کے بیٹے، وہ بھی چچا کے بیٹے. عزیزوں تمام کتابوں میں لکھا ہے، وقت ضائع نہیں کروں گا، تمام حدیث کی کتابوں سے لے کر سیر کی کتابوں میں لکھا ہے وَقَدْ كَتَبَ إِلَى الْآفَاقِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمُحَرِّرِينَ وَالْمُحَقِّقِينَ کہ ہر جگہ سے آئے تمام لکھنے والے، تمام دیکھنے والے، تمام منبروں پہ جانے والے. ہارون رشید حج کرنے جانا چاہتا ہے، سب کو آنا ہے، حج کر
کر کے مدینہ پہنچا، تمام سرکار موجود تھی. ہارون آگے بڑھا، ضائع نہ کرنا. ہارون آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد قبر پہ ہاتھ رکھا کہ السلام علیکہ یا ابن العم، اے چچا کے بیٹے، آپ پر سلام. اب جتنے حرام خور مصنفین تھے انہوں نے لکھنا شروع کیا، قال امام ہارون السلام علیکہ یا ابن عم. اب لوگ کہتے ہیں بخن بخن لکا یا دوحۃ الہاشمیہ، اے ہاشمی تم پر درود و سلام ہو. عزیزو، اچانک در سے باب جبرائیل سے طلع من باب جبرائیل نجم ساطع عقل فاضل شمس باذل. باب جبرائیل سے فضیلت کا سورج نمودار ہوا. پیچھے والوں حق نہیں ہے خاموش رہنا، آگے بڑھا. عزیزو، جیسے جیسے قدم بڑھا رہا تھا ہارون رشید کے اندر اضطراب آ رہا تھا. میں نے تو چچا کا شوشہ چھوڑا ہے. عزیزو، امام آئے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی. منشی پیچھے ہٹ گیا، محرر پیچھے ہٹ گیا، محدث پیچھے. تفضل یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آگے بڑھیے. سارا مجمع دیکھ رہا تھا، پر رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھا کہ السلام علیکہ یا ابتا، ابا جا. بابا یا ابے، کیا کہا؟ اے بابا آپ پر، بولیے نا بھائی، آپ پر سلام. باپ کی لفظ کیوں استعمال کی؟ لیکن قرآن پہلے قدغن کر چکا تھا، وما محمد ابا احد من رجالکم، پیغمبر تمہارے مردوں کے باپ. قرآن کہ تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہے. سب پر پابندی لگی تھی. 3 دن در سیدہ پہ پیغمبر آئے، آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. 1 دن آئے، سلام کیا، لوٹ گئے جواب دے کر. 2 دن آئے، تیسرے دن جیسے ہی بی بی نے زبان کھولنی چاہی، لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا. فاطمہ تم نہ کہو، تم نہ کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، تم تو کہو السلام علیکہ یا ابی، بابا آپ پر سلام. اے بابا، آیت نازل ہوئی، کہا امت کا باپ نہیں ہوں، تمہارا باپ ہوں، تمہارے بچوں کا باپ. میں امت کا باپ نہیں ہوں میرے بزرگوں، میں کس کا باپ ہوں؟ حسن حسین کا باپ ہوں. کس کا باپ ہوں؟ فاطمہ کا باپ ہوں. اب جو فرمایا السلام علیکہ یا ابتا، بابا آپ پر سلام. اب جو محنت کی تھی ملعون ہارون رشید نے، وہ تباہ ہو گئی. اب کچھ کہہ تو سکتا نہیں تھا. امام جس شان تمکنت سے آئے تھے اسی شان بے نیازی سے گزر گئے. آل محمد کا گزر جانا ہی باطل کی موت ہے. اب 4 جواری کھڑے ہوں، کوئی شریف گزر جائے تو ان کی موت ہو جاتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ارے عامر صاحب کم سے کم گرم پانی تو دے دیے ہوتے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو عزیزو، تو انہوں نے جس عظمت سے آئے تھے اسی عظمت سے چلے گئے. اب دوسرے دن دربار میں سب لوگ جمع تھے. انہوں نے کہا ما تمتازون عنا یا بنی ابا طالب، ہم میں تم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے وہاں کہا کہ محمد ہمارے بابا ہیں، حالانکہ ہم دونوں چچا کی اولاد ہیں. امام نے کہا آففنی عن ذالک، اس تذکرے کو باقی ہی رہنے دو. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا پھر تم ذمہ دار ہو. انہوں نے کہا نہیں، آپ بیان فرمائیے. باپ نے 2 جملہ فرمایا. فرمایا سن، ابھی رسول خدا نازل ہو جائے اور تجھ سے کہیں انا اخاطبک کریمتک، تیری لڑکی کا رشتہ مانگتا ہوں. انہوں نے کہا سبحان اللہ، دے دوں گا.
اب سمجھیے بیٹیاں دینے والے رشتہ دار ہوتے ہیں، قرابت دار نہیں ہوتے. یہ نا بھائی تو کا فوراً دے دوں گا. اگر آپ فرمائے انہو لا یخاطب عنی کریمتی، وہ مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگ ہی نہیں سکتے. ہارون نے کیوں کہ انہو اولدنی، یہ رسول ہے جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے. عزیزو بیٹی کا بیٹا اگر قیامت تک منتشر ہوتا رہے تو وہ بیٹا ہی ہے. لہذا ہارون رشید نے یہ حکم کیا کہ امام علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جائے. یہ پہلی سیرت. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. بس ایک اور صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. ہو گیا میرا وقت. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. ظاہر سی بات ہے کہ امام کو زندان میں ڈال دیا. زندان بان کون ہے؟ فضل ابن ربیع. اس کے بعد سندھی شاہق. الظاہر سندھی شاہق ہے یا فضل ابن ربیع ہے، وقت نہیں ہے. تاریخ نے بہت چھوٹا کر کے لکھا ہے، لیکن بہت تحقیقات کے بعد آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. انہوں نے اب ظاہر سی بات ہے یہ جو بیوٹی کانٹیسٹ ہوتا ہے نا، انہی ظالم حاکموں کی یادگار ہے. جب قوم بے غیرت ہوتی ہے تو اپنی بچیوں کو بیوٹی کانٹیسٹ میں بھیجتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو بیوٹی کانٹیسٹ کیا اور ان میں سے ہزاروں عورتوں کا انتخاب کیا. بدو 3 منٹ. ہزاروں خواتین کا انتخاب کیا. اس کے بعد ان میں سے کہ جو الحنہن بالاصوات، جو سروں کا علم رکھتی ہو، اس کے بعد اچھے اغنیاں یعنی غزلوں کو جانتی ہو، ارقصہن، اور سب سے زیادہ رقص کرنا جانتی ہو، اور اس کے پاس وہ تمام اسباب اور آلات ہوں جس سے توبہ توڑی جا سکتی ہو، اس کو انتخاب کر کے اس سے یہ کہا کہ تجھے زندان میں جانا ہے، اور ایک راہب ہے، عبادت گزار ہے، اس کی عبادت کو توڑنا ہے، سجدوں کا سلسلہ منقطع کرنا ہے. عزیزو اسے لے جا کے چھوڑ دیا. بس 2-3 جملے اور زحمت تمام. اسے لے جا کے چھوڑ دیا. رات بھر قد رقصت واغننت، گایا اس نے رقص کیا، اس نے آواز سکھائی، سناتی رہی. جب امام علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا ایاک اتق اللہ، اللہ سے ڈر. حسن و جمال شکر و عبادت کے لیے ہے، اغوا و غفلت کے لیے نہیں ہے. وہ کہا اتق اللہ. اب عزیزو ظاہر سی بات ہے حکومت ہمیشہ بزرگوں کا تماشا بنانا چاہتی ہے. اب عینی گواہ لے کے آئے، مورخ لے کے آئے، شاہد لے کے آئے کہ دیکھیں کیا ہونے والا ہے. اب جو زندان میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ان کی انتخاب شدہ سب سے مہنگی اور سب سے حسین کنیز سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. او کہہ رہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. میں نے دریا باد کے بارے میں کچھ اور سنا تھا کہ عزیزو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اس کو پکڑا، اس سے کہا ہم نے تجھے بھیجا تھا موسی کاظم کو عبادت سے دور کرنے کے لیے، تو یہاں نماز شب پڑھ رہی ہے، تو یہاں مخصوص عبادت ہے. اس نے کہا جو کچھ مجھے آتا تھا وہ میں نے کر دکھایا، لیکن ایک آیت اللہ بہجت کا یہ جملہ ہے، کہتے ایک اشارہ زندان کے کونے میں کیا، میں نے دیکھا حوریان بہشت ہاتھ جوڑے کھڑی ہے اور مجھ سے مسکرا کے کہہ رہی ہے ہمیں جب نہیں دیکھتے ہمیں جب نہیں دیکھتے تو
تیری حیثیت کیا ہے؟ عزیزو، انبیاء کا مقام محفوظ رکھتے ہوئے تفاضل کی بات کروں گا۔ وہ حضرت یوسف کا تقویٰ تھا کہ صحنہ جرم سے اپنے کو بچا لے۔ یہ یوسف زہرا کا تقویٰ ہے کہ مجرم کو سجدہ کرا دے۔ یہ یوسف حضرت یعقوب کا کمال ہے کہ جرم کے سہنے سے خود کو بچا لے۔ انی لا ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو ڈھیل نہیں دوں گا، اس لیے کہ نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن درود و سلام ہو فخر یوسف پر، یوسف زہرا حضرت موسی کاظم پر رات بھر میدان میں ڈٹے رہے اور ایک اشارے سے ایک فاحشہ کو عبادت گزار بنا دیا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے، ظالموں ہمیں طاقت دو، ہم ساری دنیا کو جبرائیل بنا دیں گے۔ یہ ہے حضرت امام موسی کاظم صلوات اللہ وسلم۔ امام موسی کاظم کے کردار کا ڈنکا بجتا تھا، ان کے عدل کا، ان کے انصاف کا، ان کے علم کا، ان کے شرف کا۔ عزیزوں، ایک عورت ظاہر ہوئی جس نے اپنے کہا میں زینب ہوں۔ آپ سمجھ لیں، ابھی اس معاشرے میں کوئی آ کے علیہ باللہ کہے کہ میں زینب کبریٰ ہوں، کس کی ہمت ہے کہ کہے تم نہیں؟ آپ جھٹلائیں گے تو آدھے لوگ کہنے بھی جب بات دعویٰ کر رہی تو ہوگی۔ تو اس نے آ کے، اب ظاہر سی بات ہے کہ دربار حاکم میں کہہ رہی ہے میں زینب ہوں، اور دربار پریشان ہے۔ عزیزوں، مجھے وہ جھوٹی زینب سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کردار زینب میں اتنا دم ہے کہ آج بھی حاکم لرزتا ہے۔ اور ایک بات کہوں، اس جولانی ولد الزنا نے آنے کے بعد یہ کہا تھا پہلے امیر شام کی زیارت ہوگی پھر زینب کی زیارت ہوگی۔ یاد رکھ، پہلے شیطان پر لعنت ہوتی ہے پھر آل محمد کی زیارت ہوتی ہے۔ تو ہم سے امیر شام شوم کی زیارت کروائے گا؟ کیا زیارت کریں گے؟ السلام علیکہ یا ابن الزانیات، السلام علیکہ یا ابن الفاحشات، السلام علیکہ یا ابن المغنیات، السلام علیکہ یا ابن الراقصات۔ ابے یہی زیارت تو ہوگی۔ ہمیں گنہگاروں کا چرچا کرنا نہیں آتا، ہاں ہم اس چوڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں جس پہ سورج بھی سلام کرتا ہے۔ ہمارے کلام کی بھی کیٹیگری ہے، ہمارے غیر نتھو خیرے کو سلام نہیں کرتے۔ حضرت مسلم سلام اللہ علیہ دربار زیاد ابن ابی، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اہل علم سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور صلوات پڑھ دے محمد۔ زیاد ابن ابی نے امام حضرت مسلم سے کہا اما سلمت علی امیرک، اپنے امیر پر
سلام نہیں کیا. صحیح مسلم نے شان بے نیازی سے فرمایا لیس لی امیرا غیر الحسین. اے مسلم کہنا کیا چاہتے ہو کہ قیامت تک شیعوں کو یہ تعلیم و گرو منتر دے رہا ہوں جب بھی کوئی سلام کہنے کو کہے تو اپنے سلام کا مرجع حسین جیسا تلاش کرنا, نہ یزید پہ سلام کرنا, نہ ابو یزید پہ سلام کرنا. لہذا اب ظاہر سی بات ہے, میں زینب ہوں, اب ہنگامہ مچ گیا. اب زینب اگر آ کے حکومت در اندازی کرے تو کس منشی کی ہمت ہے بولنے کی؟ ابن زیات و ابن خیات و ابن میات نہ جانے کہاں سے یہ ابن پیدا کیے ہیں. انہوں نے کہا صاحب یہ تو ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو جب ہنگامہ مچ گیا, لوگ زیارت کرنے آنے لگے, تو اب یہ ہوا کہ ایسا ہے موسیٰ ابن جعفر صلوات اللہ, یعنی حضرت امام موسی, صلوات پڑھیے گا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے. امام موسی کاظم کو بلایا جائے, وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے. ایک خلفائے بنی عباس, یہ تمہیں کیسے معلوم کہ مشکل وقت میں موسی کاظم کو پکارا جائے تو آواز دیں گے ہمارے بزرگوں کی سنت ہے, خدا مجھے کسی مشکل کے لیے باقی نہ رہے جس کو حل کرنے کے لیے علی نہ ہو. لہذا امام موسی کاظم کو بلایا گیا. امام موسی کاظم سلام اللہ علیہ, انہوں سے گفتگو بھی نہیں کیا کہ وہ کون ہے کیا ہے. انہیں معلوم ہے, یہ زینب کے بیٹے, انہیں معلوم ہے کہ انہا فی القدس علی مقامها وعند جدتها وعند امها وعند ابیها سلام علیہا وعلی ذریتها وعلی بالها وعلی شیعتها. زینب اس دنیا میں کہاں ہوں گی؟ زینب تو اپنی ماں کے ساتھ عند ملک مقتدر میں ہوں گی, عند مقام ربها ہوں گی, عندہ یرزقون کی منزل میں ہوں گی. یہاں کہاں ہوں گی؟ حضرت نے بات نہیں کیا, فرمایا ان اللہ تعالی حرم لحوم ذریت فاطمہ علی الصبح, اللہ نے درندوں پر اولاد فاطمہ کا گوشت حرام قرار دیا ہے. اب ایک بات اگر عزیزو آپ اگر ساتھ دے تو کہوں, امام نے ایک ضابطہ دے دیا, جو لحوم آل محمد کو چبائے وہ حرام خور ہے. صلوات بر محمد. یبنا اکلت الاکباد, یبنا اکلت الاکباد, آل محمد فاطمہ کے بچوں کا ذریت کا گوشت درندوں پہ حرام ہے. اب اسے پکڑا گیا تو اس نے کہا نا میں زینب نہیں ہوں, میں نے تو ایسے ہی دعویٰ کیا تھا, معاملہ حل ہو گیا. لیکن ہر مجلس میں, ہر نشست میں کچھ فرعون ہوتے ہیں, کچھ شیطان ہوتے ہیں, کچھ بوم ابن خرطوم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہو من سلالت فاطمہ الزہرا, فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں, ان کو بھی درندے کے سامنے ڈالو. تو اب مامون ہارون رشید نے کہا ایسے نہیں, 3 دن یا بروایت 1 ہفتے تک شیروں کو کھانا نہیں دیا گیا, بھالوؤں کو کھانا نہیں دیا گیا, گیدڑوں کو کھانا نہیں دیا گیا. حیوانات کی چنگار سے, ان کی گرج سے, ان کی آواز سے پورا بغداد ہلتا تھا. 1 ہفتے یا 3 دن کے بعد حضرت موسی کاظم کو لایا گیا. سارا دربار تماشائی بن کے آیا ہے. جملے کی قدر کرو تو کہوں, جب بھی اسلام پہ مصیبت آتی ہے صحابی اور اس کے بچے تماشائی ہو جاتے ہیں, تماشائی ہو جاتے ہیں. سب تماشا دیکھ رہے تھے. عزیزو امام موسی کاظم کے لیے دروازہ کھولا گیا. وہ کہ جو خازن تھا وہ جلدی سے کھول کے بھاگا, اور امام
بالوقار والسکینہ، ایسا لگا کہ جیسے سکون کا جبل راسخ ہے، ایسا لگا جیسے اطمینان کا کوہ مکہ ہے۔ عزیزوں قدم بڑھا رہے تھے، جانور دوڑے، وہ نگاہیں جو تقریب آل محمد کا شوق رکھتی تھی، اب پھاڑا، اب کھایا، اب اس نے لقمہ چب بنایا، لیکن سب شیر آئے، آنے کے بعد پیروں پہ سر رکھ دیا، پیروں پہ سر رکھا، اس کے بعد ان کی بھوک بھی مٹ گئی، پیاس بھی مٹ گئی۔ میں سوچ رہا تھا ایک ہفتے کے بھوکے درندوں کی بھوک کیسے مٹی؟ مجھے رسول کی حدیث یاد آئی، بیوم نہیں رزق الورا، جو امام ہوتا ہے اس کی برکت سے دنیا والوں کو روزی ملتی ہے۔ یہ امام موسیٰ علیہ السلام علیہ، ظاہر سی بات ہے کہ اب جو درباؤس دار الصبا سے نکلے، درندہ خانے سے نکل، البتہ دار الخلافہ بھی دار الصبا ہی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ ایک سال ایک حاجی صاحب تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ، اور سال بڑی بھیڑ آئی ہوئی تھی، تو فرمایا یا ابن رسول اللہ ما اکثر الحجیج، حجاج کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، چیخنے والے زیادہ ہیں اور حاجی کم ہیں۔ زجا یا غجیج حیوان کی آواز کو کہتا ہے۔ اب اس کو ذرا سا گرا گزرا، فرزند رسول سر بھی مونڈا ہوا ہے، احرام بھی بندھا ہوا ہے، نہیں معلوم کاندھا کھلا تھا یہ بنتا خدا جانتا ہے۔ بالاخره حجاج موجود تھے وہاں، امام نے اپنی انگلیاں اس کے سامنے کی۔ اب جو اس نے دیکھا کہ حیوانات کا ایک گروہ ہے جو طواف کر رہا ہے۔ عزیزو، جہاں آل محمد کی محبت نہیں ہوتی، ان کی حقیقت الصورت و صورت الانسان والسیرت و سیرت الحیوان، شکل انسان کی ہوتی ہے، صورت حیوان کی ہوتی ہے۔ جو آل محمد سے محبت نہیں رکھتا دیکھنے میں انسان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں درندہ ہوتا ہے۔ درندہ نہ ہوتا، یہ لوگ جو آل محمد سے آ رہی ہیں، انہیں شام پر چڑھ دوڑنا چاہیے تھا یا اسرائیل پر؟ کہتے ہیں نا کہ آستین بھی چڑھاتے ہیں تو گھر میں، ابے اگر مرد کے بچے ہو آستین چڑھاؤ، جاؤ اسرائیل پہ حملہ کرو، مظلوم مقہور، شام والوں پہ حملہ۔ اور ایک جملہ بھی پتہ نہیں کیا نام ہے، خولانی یا جولانی یا حولانی، مجھے نہیں معلوم، یہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عزیزو ہم جو ہے ہم نے شام کو فتح کر لیا۔ ابے تیرے باپ دادا نے بھی کچھ فتح کیا ہے کہ تو فتح کرے گا؟ تم نے فتح کیا تو روزوں پہ حملہ کیا، یہ تمہارا اخلاق ہے کہ تم مسلمان کو مار کے مجاہد بن رہے ہو۔ کوئی اور ہے جس پہ 80 ٹن بم گرایا گیا، یعنی سید حسن نصر اللہ۔ لوگوں نے کہا چلیے بھاگ جائیے، فرمایا ان الفرار لنعار، ہم علی کے بچے ہیں، بھاگنا ہمارے لیے ذل ہے۔ ہم علی کے بچے ہیں، بھاگنا ہمارے لیے ذلت ہے۔ اور عزیزو ایک بات اور کہوں، یہ جتنے بھی 153 ملک ہیں یا 52 ملک ہیں، 92 ملک ہیں، 93 بالاخره الاحصاء آپ کو معلوم ہے، ان میں ایک سے
علماء موجود ہیں، محقق موجود ہیں، محمد بن سلمان جیسے گبرو جوان موجود ہیں نہیں سب، لیکن یہ سب کس کے ساتھ ہیں؟ اسرائیل کے. کس کے ساتھ ہیں؟ یہ اسرائیل کے ساتھ ہے. اور عزیزو ہمارے میڈیا نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ خامنئی چھپ گئے ہیں، کہیں چھپے ہوئے ہیں. عزیزو یاد رکھیے ہمارا والا نہ بھاگتا ہے نہ چھپتا ہے، وہ تمہارا وہ تمہارا ہے جو کسی گڈھے سے ملتا ہے، بیل کے جیسے دانت چیک کیے جاتے ہیں. میں نے اپنے استاد آیت اللہ محمد تقی بہجت سے پوچھا کہ عراق کا حاکم جو صدام حسین تھا اتنا زیادہ بڑبولا تھا، اس نے کیوں نہیں خود کو گولی مار لی تاکہ امت اسے شہید کہے؟ بس یہ بوڑھا فقیہ کہتا ہے خدا کو پسند نہیں تھا لفظ شہادت نجس ہو جائے. خدا کو پسند نہیں ہے لفظ شہادت نجس ہو جائے. عزیزو سب یہ کہہ رہے تھے کہ خامنئی نظر نہیں آ رہے ہیں. اعلان کیا جمعہ پڑھاؤں گا، اکیلے نہیں 10 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے. اے اسرائیل تیری ماں نے دودھ پیا ہے تو حملہ کر کے بتا. وجہ یہ تھی جتنے فرار تھے ان کی اولاد اسرائیل کے ساتھ کھڑی تھی. حیدر کرار کی اولاد. جتنے فرار تھے ان کی اولادیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی تھی، اور اکیلا حیدر کرار کا لال للکار رہا تھا. ایسا لگتا ہے یہ وہ قبیلہ ہے جس کی رگوں میں شجاعت ہے، یہ وہ قبیلہ ہے جس کے خون کی جریان میں طہارت ہے. عزیزو اسی لیے تو علی سے کسی نے پوچھا تھا بما قلاتا بابل خیبر، علی تم نے کس طاقت سے خیبر کا در اکھاڑا ہے؟ تو علی نے آواز دی انما قلاتها من قوت الربانی، خدائی طاقت سے اکھاڑا ہے. علی نے جسم کا تذکرہ نہیں کیا. ممکن ہے جسم علی نجف میں سو جائے، خدا کا نام لیا. جب اسرائیل سر اٹھائے کوئی مر جا، کوئی فقیر اپنے پنجوں سے خیبر کی یاد دلا. ایک بات اور کہتا چلوں گا، مرجعیت کی شان میں جسارت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لینا. تمہاری اوقات ہے مرجع کو للکارو گے؟ مرجع وہ ہے جو پوری دنیا سے آبروئے شیعت کے لیے جنگ لڑ رہا. اور عزیزو سبتین نہیں مانیں گے تو سبتین جیسے ننگے بھوکے کے نہ ماننے سے مرجعیت پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ جس کے 20 لاکھ جانثار ہو جو آواز دیتے ہو، آپ کا اشارہ ہمارا سر آپ کے قدموں میں. بس یہ ہے امام موسی قاسم، جنہوں نے ہمیں جرأت اظہار دی ہے، جنہوں نے ہمیں قوت تقرار اور قوت عظمت عنایت فرمائی ہے. موسیٰ ابن جعفر سلام اللہ علیہ نے زندان میں رہ کے بھی ارباب حکومت کے درمیان خلبلی مچائی ہوئی ہے. ہیں زندان میں محتاج ہیں صبح و شام حضرت موسی قاسم. عزیزو جب ظالموں سے برداشت نہ ہوا، بدترین سے بدترین آدمیوں کو معین کیا امام علیہ السلام کے اوپر.
اور آخری بات، میری بات ادھوری رہ جائے گی اگر چونکہ سال میں ایک مجلس ہوتی ہے ہر شہر میں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں صلوات پڑھو امام موسی کا۔ امام نے جو شیعت کے بقا کے لیے انتظام کیا اس کا نام ہے نظام وکالت۔ کیا نظام ہے؟ ہر شہر میں امام کا ایک وکیل ہوتا تھا۔ حکومت پریشان ہے کہ ہم نے فاصلے کے ساتھ 4 سال کر کے 12 سال یا 14 سال امام کو اسیر رکھا، لیکن کوئی شیعہ گمراہ نہیں ہوا، کوئی شیعہ بگڑا نہیں، شیعوں کو مسائل کی تکلیف نہیں، پریشانی نہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ امام نے نظام وکالت رکھا تھا، جب تک امام موجود ہوں تو وہ جو امام کی طرف سے معین ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے، اور غیبت امام میں وہ نظام جو بدلتا ہے تو نظام وکالت نظام مرجعیت میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم کی دین ہے۔ اب اگر کوئی مرجع پہ انگلی اٹھاتا ہے تو امام موسیٰ کاظم پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اور کہیں دور سے نہیں آئے ہوں، اعظم گڑھ سے آیا ہوں، جس کو بات کرنا ہے کر لے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ امام موسیٰ کاظم پہ بدترین سے بدترین لوگوں کو بس 2-3 جملے مسائل کو زحمت تمام معین کیا، لیکن وہ سب نمازی پرہیزگار ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے تم کو واللہ ما رائنا منہم سوء، ہم نے ایک غلطی نہیں دیکھی، کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ علیہ بہاء الانبیاء و جلال الاوصیاء، ان کے چہرے پہ انبیاء کا جمال ہے اور وصیوں کا جلال ہے۔ بس ظالم نے امام کو حکم دیا، ظالموں کو، کہ امام پہ سختی کریں۔ یا امام زمانہ میں معذرت چاہتا ہوں، علماء اعلام، سادات کرام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، سب سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ جملہ کہتے ہوئے میرے اندر کے وجود میں لرزہ ہے۔ کان یجعل علی ظہرہ نمدا، ملعون پیٹھ پر ایک ٹاٹ کا بوریا رکھتا تھا۔ یا حضرت زہرا میں آپ سے معذرت، بس 2 جملے، اگر آپ کی آواز بلند ہو گئی تو میری مجلس کامل ہو۔ ٹاٹ کا بوریا رکھتا تھا۔ وَكَانَ يَضْرِبُونَهُ بِالسَّيَّارِ، اور امام کی پشت پر کوڑے مارتے، امام کی پشت پر کوڑے مارتے تھے۔ اور کیوں مارتے تھے عزیزو؟ جب اپنے گھر جانا تو 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کر اور زیارت کی پڑھ کے امام موسیٰ کاظم کو ہدیہ کرنا۔ ملعون یہ کہتے تھے یہ بتائیے کہ کس شہر میں کون سا گھر شیعہ ہے، کس خاندان میں کون شیعہ ہے؟ فرماتے تھے اموت کمدن ولا، میں چاہے مر جاؤں اپنے شیعوں کا نام نہیں۔ عزیزو آپ کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ اگر امام نے کوڑے کھائے ہیں تو آپ کے لیے کھائے، کہ اپنے شیعوں کا نام نہیں بتاؤں گا چاہے مجھے مار ڈالا جائے۔ اور عزیزو روز کا معمول تھا، امام کو مارا جاتا تھا، اور امام کہتے تھے میرے خدا جیسے تو زمین کے سینے سے پودوں کو آزاد کرتا ہے ویسے ہی مجھے ہارون کے ہاتھ سے نجات دے۔ بس 3 جملے عرض کروں گا اور میری مجلس تمام۔ تابوت آپ کو اٹھانا ہے، 3 جملے سن لیجیے اور زحمت تمام۔ عزیزو پہلا جملہ یہ ہے، روایتوں میں ہے کہ ایھا المرزوز الساق، اے وہ جس کی پڈلیاں یا فاطمہ زہرا اہل
موجود ہے، اساتذہ موجود ہے. عربی میں رد کے معنی کسی چیز کو کسی بھاری چیز سے کوٹ دینے کے معنی ہیں. فرمایا سلام ہو اس امام کے جس کی پنڈلیاں زنجیروں کی وجہ سے چور چور ہو گئی تھی اور آواز دیتا تھا واہ محمد. 14 سال پنڈلیاں اور عزیز و درد کیا ہے. 2 منٹ اگر لفٹ بند ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. خدا نہ کرے کسی کو کال کوٹری میں رکھا جائے. روایتوں میں ہے فی ظلم المطامیر. اگر ظلم المطمرہ ہوتا اندھیرا کمرہ یا کال کوٹری ہوتی. مطامیر جمع ہے، کہتے کنویں کے نیچے 100 سے زائد سیڑھیاں، اس کے بعد پھر حجرہ، حجرے کے بعد حجرہ، حجرے کے بعد حجرہ. اور ہمارا امام ایک کالے حجرے میں تاریک کمرے میں بند ہے. نہ دن کی دھوپ جاتی ہے نہ صبح کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا. یہ امام علیہ السلام کا تیسرا جملہ میرے دوستو عزیزو، وہ یہ ہے کہ ایک شیعہ امام سے ملنے پہنچ گیا. پہلے اس نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، کوئی جواب نہیں آیا. پھر اس نے 2-3 سلام کیے، جواب نہیں آیا. تو فرمایا السلام علیکہ یا موسیٰ بن جعفر، اے جعفر صادق کے لال آپ پر میرا سلام ہو. کہتے ایک کمبل پڑا تھا، ملحفہ عربی میں کہتے ہیں. ایک کمبل میں جنبش ہوئی، ایک نحیف لاغر جسم اس کمبل سے باہر آیا. فرمایا وعلیک السلام. مولا 3 بار سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. سن سکتے ہو. فرمایا 14 سال ہو گئے مجھے کسی نے سلام نہیں کیا. میں نے سمجھا کوئی اور مخاطب. بس میں نے مجلس پڑھ دی، تمام ہو گئی بات. بھائی ایک جملہ مولا کی بیٹی کے حوالے سے پڑھ دوں. جب تک مجھے اللہ نے بیٹی نہیں دی تھی میں نہیں جانتا تھا باپ بیٹی کا رابطہ کیا ہوتا ہے. عزیزو بیٹیاں جو ہیں وہ ہر بہانے باپ کو تلاش کرتی ہیں. آپ جانتے ہیں کربلا کی بیٹی کو کبھی پانی کے بہانے، کبھی سینے کے بہانے، کبھی چچا کے بہانے. عزیزو امام موسی کاظم کی بھی ایک چھوٹی بیٹی تھی، 3 سال کی تھی. رات میں باپ کو ظالم گرفتار کر لے گئے. روز امام رضا سے پوچھتی تھی یا اخی این ابی، بھیا میرے بابا کہاں ہے، بھیا میرا بابا کب آئے گا، بھیا میرا بابا کب آئے گا. لیکن آج تک فاطمہ معصومہ کو کوئی جواب، یہ میں نے کہیں لکھا نہیں دیکھا، میں نے سنا ہے. آقا منصور ارزی نے یہ مصائب پڑھا ہے کہ ایک دن امام رضا نے حضرت فاطمہ معصومہ کے سر پر ہاتھ پھیرا. حضرت معصومہ نے فرمایا حل قتل ابی یا اخی، بھیا کیا میرا بابا مارا گیا؟ فرمایا ہاں اے معصومہ ہم یتیم ہو گئے. بس ایک جملہ ہے جس کا ترجمہ آپ اہل علم سے پوچھئے گا. وَذُلِّ استخفاف. استخفاف یعنی کسی کو خفیف و ہلکا بتانا. آج تک میں نے کوئی ایسا جنازہ نہیں دیکھا جس کے لیے کہا کوئی ہے جو اس کو کفن دے دے، کوئی ہے جو اس کو غسل دے دے. عزیزو ایک دن 4 حبشی غلام کاندھے پر ایک تابوت لے کے آئے.
غریبا وحیدا، اے شیعو تمہارا امام مر گیا، ہے کوئی جو غسل دے دے، ہے کوئی جو کفن دے دے۔ عزیزو اس جملے کے بعد تابوت لانا، خوب زیارت کرنا۔ 3 دن تک تابوت جسر بغداد پہ پڑا رہا، وقت نہیں ہے کیا بیان کروں، بس یہ تھا کہ شیعوں کو گرفتار کیا جائے، کون آتا ہے، امام نے پہلے سے منع کر دیا تھا۔ 3 دن کے بعد جعفر عباسی اپنا لشکر لے کے آیا، اس نے کہا چلو دفن کر دیتے ہیں یا صاحب الزمان، آپ کے جد کا تذکرہ ہے، عزیزو دفن کرنے آئے۔ وَلَمَّا حَمَلُوا جَنَازَتَهُ، جب جنازہ اٹھایا تو گھبرا کے نیچے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کیوں رکھ دیا؟ کہ ہم نے موسی کاظم کو دیکھا ہے، بدن بہت نحیف تھا، لیکن تابوت کیوں بھاری تھا، تابوت لے آؤ۔ اب جو تابوت لے آؤ، تابوت کا ڈھکنا جو کھولا گیا، ہاتھ میں ہتھکڑی، پیر میں بیڑی، امام کی روح نکل گئی، لیکن جسم قید تھا۔ آؤ اسیر بغداد کا ماتم کرے، اے صاحب الزمان اپنے دادا کے تابوت کی چوکھٹ تھام لینا اور اس جنازے کی یاد منانا جو کربلا میں بے گو۔